تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں اور جس سے ہم بخشش و استعانت چاہتے ہیں. ہم اپنے برے اعمال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر تم دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اعمال میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اور مجرد ایمان میں اعضاء و جوارح کے اعمال داخل ہیں اور ایمان کو اگر عمل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس سے مراد قول کے ساتھ دل کی تصدیق بھی ہے، خصوصاً جب ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا تذکرہ ہو. اور جب دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے تو جوارح پر اس کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ جوارح نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور زبان اچھے کلمات ادا کرتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعث رزق ہے. بس جب بندے کی ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے اور اس کے مزے اور حلاوت کو پا لیتا ہے تو اس کے ثمرات اس کی زبان اور جوارح پر ظاہر ہوتے ہیں. پھر زبان اللہ کے ذکر اور اس کی پسندیدہ چیزوں میں حلاوت محسوس کرتی ہیں اور جوارح اللہ کے ذات کے لیے لپکتے ہیں. پھر اسے دل میں ایمان کی محبت اور چاہت اس طرح داخل ہو جاتی ہے جس طرح سخت گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کی چاہت سخت پیاس سے آدمی کے دل میں ہوتی ہے. اور ایمان سے نکل جانا اس کے لیے آگ میں ڈالے جانے سے بھی زیادہ ناگوار اور ایلوا سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ زبان اور دل کا کام ہے. پھر اس کے بعد اعمال جوارح انجام پاتے ہیں اور اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اور بعض صحابہ کرام سے جب جہاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس سے جہاد کی شروعات کرو اور اللہ کی اطاعت کی خاطر نفس کے ساتھ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس کے گھروں کو ذکر اور اطاعت سے آباد کیا جائے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس ارادے سے کہ اللہ انہیں اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے. اور ان میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین خصوصاً مسجد حرام کی زیارت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں انجام دینے والے ایک خاص عبادت طواف کے ذریعے اس کو آباد رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد کی قسم ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے. اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن امان کی جگہ بنائی. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے.
اسی طرح نماز اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کے مقصد سے بیت اللہ کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ایک قسم کا جہاد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل رباط ہیں، یہ عمل رباط ہیں، یہ عمل رباط ہیں۔ رباط کا مطلب سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے مراسل میں ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سے جہاد کی رہنمائی نہ کروں جس میں کانٹا نہیں وہ حج ہے۔ اور اسی طرح اس روایت میں ہے کہ جب تم جہاد کے سفر سے واپس آؤ اور گھوڑے کا ذہن رکھو تو حج اور عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی ایک جہاد ہے۔ کیوں حج اور مال اس سے جہاد ہے کہ حج میں مال صرف ہوتا ہے اور نفس و بدن کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چنانچہ نماز سے بدن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے میں مگر حج میں بدن کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، لہذا وہ سب سے افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، پھر اس کی راہ میں جہاد، پھر مبرور حج۔ مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق حج مبرور اور دیگر اعمال کے درمیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس نے حج کیا اور نہ تو حج میں بیوی سے جمع کیا اور نہ ہی فسق و فجور کا ارتکاب کیا تو شخص گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک صاف تھا۔ اور حج سے گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخلہ حج مقبول اور مبرور پر موقف ہے۔ اور حج مبرور کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، پہلی نیک اعمال کو انجام دینا اور دوسری گناہوں کے کام سے اجتناب کرنا۔ اور نیک اعمال میں سب سے افضل لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ ہر طرح سے خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نیکی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نیکی آسان چیز ہے، مسکراتا چہرہ اور نرم گفتگو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کھانا کھلانا اور سلام کا عام کرنا۔ اور ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اور ان تین امور کا خیال نہ رکھے تو اس کے حج کا اعتبار نہیں ہوتا، ایسا والا جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے، ایسا علم بردباری جو غیب و غیرت سے باز رکھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن صحبت اختیار کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان اوصاف سے متصف کیا ہے، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا تاکہ ان کی خدمت کروں، لیکن وہ میری ہی خدمت کرتے تھے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہت سارے سلف ایسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں یہ شرط رکھتے تھے کہ وہ ان کی خدمت کریں گے۔ اور حج میں نیکی کا سب سے وسیع مفہوم یہ ہے کہ ہر طرح کی طاعت کا کام انجام دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقت اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن فرشتوں پر کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکات کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ چنانچہ حقیقی حاج وہ ہے جو ان اوصاف سے متصف ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو لازم پکڑے اور جو صبر کریں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ اور سلف حج کو نوافل عبادت پر ترجیح دیتے تھے۔ اور حج کی عظیم نیکیوں میں سے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے حج کو انجام دیتے وقت بار بار کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے افضل حاجی کون ہے تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل حج اور حج ہے۔ حج کا مطلب تکبیر و تلبیہ بلند آواز سے کہنا، اور حج کا مطلب ہدی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ آپ ارشاد باری تعالی ہے قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں بیوی سے جمع نہیں کرتا، اس کو فجور کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، وہ اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ اس کو وہ جس طرح جس دن پیدا ہوا تھا اس دن پاک صاف تھا، اسی طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس پر کوئی وحشت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سلف نے اپنے ساتھی کو رخصت کرتے وقت یہ وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو جو گناہ کو مٹا دے گی۔ اسی طرح حج کے نیک اعمال میں سے اہم یہ ہے کہ وہ حلال روزی سے حج کرے اور ہر طرح کے حلال اور ہر طرح کی ریاکاری اور شہرت طلبی اور فخر و مباحات اور تکبر و گھمنڈ سے دور رہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کے بارے مروی ہے کہ آپ نے ایسے سواری میں حج کیا اور جو لاغر تھا اور ایسی چادر میں جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو اس حج کو ریاکاری اور ناموری سے محفوظ رکھ۔ اور عبداللہ بن حارث نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ کے اندر ارتعاش پیدا ہوا اور اللہ کے لیے سراپا متواضع ہو گئی اور فرمایا اے اللہ میں حاضر ہوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اسی طرح شرعی نے فرمایا حاجی بہت کم ہیں اور سوار ہونے والے بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اے مومنو، جب اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو اپنی طرف منسوب کیا اور اپنے خلیل کو وصیت کی تو محبین کے دل اس گھر سے متعلق ہو گئے، اور جب اس کے سامنے اس گھر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، لیکن سفر کی دوری کی وجہ سے وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے وہ اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حسرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گھر سے دور ہو گیا، اور لیکن جو اپنے رب سے دور ہو جائے اس کے دل میں کس قدر حسرت اور افسوس پیدا ہونا چاہیے، جس نے ان دیار کا مشاہدہ کیا اور ان آثار کا معائنہ کیا اور پھر ان سے کٹ گیا، وہ مرتے دم تک ان پر حسرت کرے گا اور ان کا مشتاق رہے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر تو مجھے دعا میں شریک رکھنا، کیونکہ ہم قریب ہو گئے اور تم قریب ہو گئے، ہم دور ہو گئے، اور جو دور رہتا ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم قائدین میں سے ہو گئے، ہم دور رہنے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا کر دی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہمارے ساتھ ہیں لیکن عذر نے ان کو دور رکھا ہے، لیکن وہ اپنے عزم و ہمت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اے محبین کے دیار کی طرف جانے والے، تمہارے پاس جو ان دیار کا مشاہدہ کرے اور ان آثار کا مشاہدہ کرے اور پھر اس سے دور ہو جائے تو وہ اپنے افسوس اور حسرت سے مرے گا اور اشتیاق کے ساتھ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیت و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی تمہاری اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کیا کرو۔ تلاش وہی غفور رحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر۔ اللہ تو ان کا درود و سلام نازل فرما۔ اے مومنو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر ان کا مراقبہ کرو، اور تم یہ جان لو
کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو دوسری نعمتوں پر فضیلت بخشی ہے اور اس امت کو سب سے افضل نبی عطا کیا ہے۔ ذی الحجہ کے اعمال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے اعمال دیگر اعمال کے مقابلے میں سب سے افضل اعمال ہیں۔ اور جب حج جس کی عبادت سے بہت سارے لوگ عاجز ہوتے ہیں تو اللہ رب جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے مصلی میں باقی رہتا ہے تو اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے 3 بار کہا کہ مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے تو اس کا ثواب اس جو قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے۔ اسی طرح جو عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اسے ایک حج کے بعد دوسرے مسلسل حج سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلدی سے مسجد کی طرف جانا، سبقت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ بندہ جب کسی نیکی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے صدقہ اور حج ان کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن ان کے لیے مظالم کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے شبہات اور شہوات آسان ہوتا ہے قبول کرنا، لیکن اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اعمال جوارح کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اصل اعتبار دلوں کا اور تقوی کے عمل کا ہے، اور دنیا کا سفر ابدان کے سفر سے کٹ جائے گا لیکن روح کا سفر وہ باقی رہے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے بدن کے ساتھ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں لیکن وہ اپنے جسم سے دور ہوتے ہیں، اپنے بدن سے اور روح سے دور ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جسم سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر پاتے ہیں لیکن اپنی روح سے وہ وہاں پہنچے رہتے ہیں۔ ایسے دل پر حرام ہے جس دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو اور اس دل میں ایسی چیز باقی رہ جائے جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اور جو بیت اللہ کے حج سے عاجز رہ جائے دور ہونے کی وجہ سے تو اپنے رب کے گھر کا قصد کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر کسی سے اس کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان فاضل ایام میں تم اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کرو اور اپنے بازاروں میں اپنی مجلسوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے تسبیح و تحلیل سے انہیں آباد رکھو اور اللہ رب العالمین پر درود و سلام سے۔ اور سب سے عظیم چیز جس سے بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے عرفہ کے دن کا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس آپ اللہ اور اس کے رسول پر درود بھیجو، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یا اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے، ہم سب سے تو اپنے فضل اور رحمت سے، اپنے صفا سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، شرک اور مشرکین پر ذلت مسلط کر دے، اور تیرے دین کے دشمنوں کو غارت کر دے، اس ملک کو امن و امان، خوشحالی اور فارغ الباری کا گہوارہ بنا دے، اسی طرح تمام اسلامی ممالک کو۔ اللہ تو ہمیں اپنے ملک میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کے سربراہوں اور اولاد کی اصلاح فرما، اور ہماری باغڈور ایسے ہاتھوں میں عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو اور تیری رضا کا طلبگار ہو۔ اے تمام جہاں کے رب، اے اللہ تو ہمارے ماں اور بادشاہ کو خیر کی توفیق دے، اور انہیں نیک اور تقویٰ کی راہ پر لگا، اور انہیں نیک اور خیر خواہ مشیر کار عطا فرما جو انہیں خیر کی طرف رہنمائی کرے اور اس میں ان کی مدد کرے۔ اے اللہ علی ولی عہد ان کے بھائیوں اور ان کے معاونین کو خیر کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے، اول و آخر، علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو امور میں ہمارے انجام کو بہتر بنا۔ اے اللہ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری زیادتیوں کو درگزر فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوموں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں نیکی دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ تو حجاج کرام کے حج کو آسانی عطا فرما، اور یا اللہ ہر پسندیدہ چیز کی اللہ تو ہمیں اور انہیں توفیق دے۔ یا اللہ ان کی زیارت اور ان کے حج کو تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے بنا دے۔ یا اللہ انہیں تو اپنے وطن صحیح سلامت واپس کر۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول و آخر، علانیہ و پوشیدہ۔ اے اللہ کے بندو، جیسے کہ اللہ رب العالمین عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، اور تمہیں مزید نوازے گا۔